نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ عید کیسی گزری سب کی؟ اللہ کرے کہ سب کی عید اچھی گزری اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ آج کی جو صورت ہے صورت ہے اخلاص۔ یہ صورت ہم اکثر جو ہے نا نماز میں اکثر کیا پڑھتے ہیں، نماز میں اس کو ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ توحید کا مطلب ہے وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا، وہ کہ اللہ بھائی ایک ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جب بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہوتی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں، تو کل کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، کہہ دیجئے۔ ہوا کا مطلب ہے وہ اللہ احد، کہ اللہ احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اللہ ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ بتا دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر وہی بات ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مختلف دیوی دیوتا وغیرہ بنائے ہوئے تھے اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے بنا کے، تو ان کو پوجنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایون کہ یہ پیچھے جو صورت کافرون، اس میں یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، اور کچھ دن جو ہے نا ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ تو لیکن اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی جواب دیا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسا کروں، کیونکہ میں تو ایک اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق۔ تو یہاں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں لوگوں کو کہ اللہ بھائی ایک ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا، دنیا کا نظام چلانے والا، ہر کام کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کا کوئی وہ جو اگر آپ کہہ لیں کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، لیکن اللہ کو کوئی ہماری ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کہیں جی شاید اللہ کو کسی کی ضرورت ہو۔ لم یلد ولم یولد، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو نہیں اس نے کسی کو جنا یا پیدا کیا، ولم اور نہیں وہ کسی سے جنا گیا، کہ نہ تو اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ کہ اکثر جو ہے نا کچھ مذہب ایسے ہیں کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا یہودی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو اس چیز سے بے نیاز ہوں، نہ تو میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ میں کسی کا وہ ہوں۔ اللہ واحد ہے، اور یہ وحدانیت کی جو بات ہے یہ ہم ہر نماز میں یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر ہم وہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اور اسلام پھیری نہیں ہے تو کوئی وہی کام کہ دوسرے لوگوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، قبروں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہی بس بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میرے علاوہ تو تمہیں کوئی چیز دینے والا نہیں ہے۔ اب لوگ کہیں گے اس بات سے، اگر ایسا کہہ لیں بھائی ہم ایک دوسرے کی مدد بھی تو کرتے ہیں نا، لیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے۔ لیکن جو جیسے اب انسان کی پیدائش کو ہی اب دیکھا جائے کہ کیسے اللہ تعالیٰ 3 تہوں کے اندر انسان کو، 3 بھی میں کہتی ہوں پھر 6 بن جاتی ہیں اگر بچے کو بھی کنسیڈر کیا جائے، تو 3 تہوں کے اندر اللہ تعالیٰ کتنی کارگری سے اندھیری کوٹری کے اندر اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ پیٹ میں انسان کو بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم نے کبھی غور تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اولم یرو انا خلقناہم من نطفۃ وہو حسیم مبین، کہ تمہیں میں نے ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اور انسان کو یہی کہتے ہیں کہ تم اپنی اوقات تو دیکھو،
اپنے آپ کو اگر کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو وہ جناب بڑا اتراتا ہے کہ جی میں بڑا خوبصورت ہوں. تو اللہ یہی یاد کراتے ہیں کہ تم یہ دیکھو تو صحیح کہ تمہیں پیدا کس چیز سے کیا. پہلے تمہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر جب دوسری تخلیق آ گئی تو گندے پانی سے تخلیق کیا. اس گندے پانی کی تخلیق اور بدبو دار پانی سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا. لیکن جب تم بن جاتے ہو اور بننے کے بعد پیدا ہونے کے بعد جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں ہی سب کچھ ہوں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ بھائی کوئی کچھ نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور واو کا مطلب ہے اور لم ہی نہیں، یکن لہو اس کے لیے، کفواً احد کوئی، کہ اس کے سامنے کوئی جوڑ نہیں ہے اس کا، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ کی ذات جیسا، جیسے اب ہندو وغیرہ جو ہے نا یہ بناتے ہیں مندر اور دیوتیاں مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں. تو اللہ کی ذات کہتے ہیں میرے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں ہے. تم میرے علاوہ اگر کسی کی پوجا کرو گے یا کسی کی عبادت کرو گے تو وہ تو سخت گناہ ہے. کہ اللہ کے ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو نا معاف کریں گے، لیکن شرک کو کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اب شرک دیکھیں دنیا میں بھی اگر آپس میں بہن بھائی ہوں نا، کہ آپس میں بہن بھائی کس چیز میں شراکت برداشت نہیں کرتے ہیں نا. ایون کہ اگر کوئی آدمی 2 شادیاں کر لے تو وہ بیوی نہیں برداشت کرتی اس کی شراکت کو. تو پھر ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے ساتھ کسی کی شراکت کو اس کو مانے گا کہ بھئی ٹھیک ہے تم میرے ساتھ کسی اور کو بھی خدا بنا لو. تو پہلے زمانے میں بھی جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت بھی کافر لوگ جو تھے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے، بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے. بہت ساری جو ہے نا کام جو ہے وہ بتوں کے نام پہ کرتے تھے. اور ایون کہ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے نا ہمیں سب کچھ کروانے والے ہیں، جو ہمیں اچھائی یا برائی ہماری زندگی میں جو آتی ہے وہ ان بتوں کی وجہ سے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کر کے کہہ دیا کہ بھائی کوئی بھی نہیں ہے، میں ہی ہوں، میں ہی آسمان اور زمین کو بنانے والا ہوں، اور میں ہی انسانوں کو بنانے والا ہوں، میں ہی جانوروں کو، کائنات کی ہر چیز کو میں بنانے والا میں ہوں. تو اللہ کی ذات تو کیسی ہوگی کہ دیکھا جائے تو سوچے بندہ کائنات کے پورے اس پہ غور کرے تو پھر بندہ یہی کہتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو وہی خدا ہے. خدا وہی ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے. عام ایک بندہ تو چلو جی کوئی ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے، دوسرا کام تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا وہ سب کچھ، سب دنیا کے کام کر رہے ہیں، آسمان کے بھی زمین کے بھی. وہ اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں نا سورت یاسین کی آخری آیتوں میں ہے کہ وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولُ كُن فَيَكُونُ. کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ آخری آیت ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی سب چیز کی بادشاہت ہے. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ جو چیز مانگنی چاہیے اللہ کی ذات سے مانگنی چاہیے، دوسرا کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میرے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو. اب نماز پڑھ کے قل ہو اللہ پڑھ کے اور پھر ہم دوسرے کام بھی کرنے شروع ہو جائیں تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ یہ ہماری پھر نمازیں بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک ہیں، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہے ہیں. تو اللہ کی ذات، اللہ جو ہے نا بڑا بے نیاز ہے، اور نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے. اب قیامت کے روز بھی جب اللہ تعالیٰ کا وہ حساب کتاب اللہ نے لینا ہے سب سے، جبل رحمت پہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں وہاں کے میدان عرفات میں کرسی لگنی ہے، اور وہاں پر ساری دنیا جب اکٹھے ہوگی تو وہ یہی اللہ کہیں گے کہ بھائی بہت سے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. تو شرک جو ہے نا وہ ظلم عظیم ہے، کہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ گناہ ہے
شرک کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ لہذا آپ نے اپنے عقیدوں کو درست کرنا چاہیے کہ اللہ ہی کو ماننا چاہیے، اللہ کی بات کو ماننا چاہیے۔ اللہ سے ہم لمبی لمبی اللہ کو عرضیاں تو پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا تو یہ کام بھی کر دے، یہ کام بھی کر دے، یہ کام بھی کر دے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں، بس الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں، جو بھی ہمارا دل کرتا ہے سارا دن وقت گزارنے کے لیے فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے اچھے کام بھی دنیا میں ہو رہے ہیں۔ یہ میں کچھ دن پہلے میں یہ بلکہ یہی کہہ رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں جی ویلاگز لوگ بناتے ہیں خراب لیکن اچھے لوگ بھی ویلاگز بنا رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں نام ہے اس کا ادریس ریاض، نہیں زبیر ریاض، تو بڑا اس بندے کو دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور پراؤڈ بھی فیل کرتا ہے کہ وہ ہے پاکستانی ہے نا، ڈیرہ اسماعیل خان کا رہنے والا ہے، لیکن وہ بہت اچھی عربی بھی، کہیں وہ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا رہا وہ بندہ، ویلاگز بناتا ہے، بلکہ اس کا جو سفر ہے ہجرت کا سفر، اس نے بہت اچھے 8 اس میں ویلاگز میں وہ کور کیا پورا نا۔ تو اس طرح کی ڈاکومنٹریز یا اس طرح کے ویلاگز دیکھنے چاہیے جو کہ آپ کی زندگی میں چینج لے کے آئیں نا۔ اب وہ بھی تو ہے نا، دیکھیں ویلاگز وہ بھی بنا رہا ہے، پیسہ وہ بھی اگر کما رہا ہے، لیکن کتنے اچھے طریقے سے کر رہا ہے وہ کام کہ دل چاہتا ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ بندہ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بہت دفعہ سوچنا چاہیے کہ کوئی میں ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے مجھ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وہ کام کریں جس سے اللہ آپ سے راضی ہو۔ ایسے ویلاگز بنائیں کہ جو کہ لوگوں کو فائدہ دیں، ایسی ویڈیوز بنائیں جو کہ لوگوں کو فائدہ دیں، ان کو آگے فارورڈ کریں۔ آگے دوسرے غلط کاموں کو تو فارورڈ کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی اچھی ویڈیوز کو بھی آگے فارورڈ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ کو وہ اس بندے کی جو زبیر ریاض کی جو ویلاگز ہیں آپ کو بہت اچھے لگیں گے، اسلامک سارے ہیں، پورا اس نے عرب کو تقریباً اس نے کور کیا کہ کس طرح سے دنیا وہاں پر کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کا سامنا ہوا، یا کیسی کیسی جگہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے جو اچھے کام کر رہے ہیں، نہ کہ ایسے لوگوں کو فالو کریں جو کہ قتل کر رہے ہیں، چوریاں کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی ایسے لوگوں کو ویڈیوز بناتے ہوئے جو چوری کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والے بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات دیکھیں کہ یہ میں تو یہ کر رہا ہوں، ایک طرح کا طریقہ سکھا رہا ہوں، تو 10 لوگ اس کو فالو کریں گے۔ آپ سمجھیں، اس کو دیکھ کے اگر کوئی کام کرے گا تو سارا گناہ اس بندے کے سر جائے گا جس نے اس ویڈیو کو بنایا اور اس نے وہ طریقہ سکھایا کہ یہ دیکھو یہ کام بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے انجوائمنٹ کے لیے تو وہ شاید اچھا لگتا ہوگا، لیکن جب آپ اس کو اپنا لیتے ہیں تو پھر بہت سخت گناہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب ایسے کام کریں کہ جو ہماری کاوشوں سے اللہ راضی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے جائیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو نا، اور زیرو ہو سب کچھ۔ تو اللہ کی بات کو ماننا چاہیے اور اللہ کی بھی سننی چاہیے، نمازیں پوری کرنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے جو آپ سے ہو سکتے ہیں۔ بدکاریاں، غلط فعل جو ہے نا، غلط کام، اب عید ہے تو بجائے یہ ہے کہ لوگ اچھے کام کریں، ٹھیک ہے اب گھومیں پھریں، لیکن غلط قسم کی انجوائمنٹ نہ کریں کہ جو کہ آپ کے گناہوں میں اضافہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔